امن ہو دلوں میں اور امن سوچ میں، امن اس زمین کا دلوں کے جوش میں، دلوں کے جوش میں، دلوں کے جوش میں، کبھی نہ جس نے ہمت ہاری، نہیں دل والوں کو دشواری، دنیا مل کے آ گئی ساری، دیکھو امن کی تیاری، دیکھو امن کی تیاری۔ خوش آمدید ناظرین، آپ دیکھیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کا خصوصی پروگرام، میں ہوں شہزاد رضا۔ پاک بحریہ کے زیر انتظام امن کے عنوان سے مشقیں جاری ہیں اور 45 ممالک اس میں شرکت کر رہے ہیں۔ آپ کو اس سے پہلے ایک پروگرام میں ہم بتا چکے ہیں کہ اس کے مقاصد کیا ہیں۔ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں کہ اس کا مقصد جو ممالک اس میں شمولیت اختیار کر رہے ہیں ان کے ساتھ مل کر تعاون کرنا اور ان مشترکہ چیلنجز کو سے نمٹنا، ان کے بارے میں بات کرنا، ان کا حل تلاش کرنا، جیسے کہ اسمگلنگ ہے، پائریسی ہے، دہشت گردی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ میری ٹائم سیکیورٹی کے اور جتنے ایشوز ہیں وہ پاکستان یہ 7ویں بار یہ امن مشقیں کروا رہا ہے، اور پاکستان کا امیج اس سے یقیناً دنیا بھر میں اجاگر بھی ہوا ہے، ماضی میں بھی ہوتا رہا ہے۔ اور ایک خاص بات یہ کہ ان مشقوں میں دیگر ممالک کے ساتھ ساتھ روس، امریکہ اور چین کے بھی فوجی دستے شامل ہیں۔ انہوں نے جو ممالک ہیں انہوں نے اپنا یہاں پہ بحری جہاز بھیجے ہیں جس کے ذریعے وہ کوشش کر رہے ہیں، اور یہ یقیناً کہ پاکستان اور دیگر ممالک کے ساتھ مل کے ایسا لائحہ عمل بنائیں کہ جن چیلنجز کا میں نے آپ سے ذکر کیا ہے ان کے بارے میں کوئی ایسی مشترکہ حکمت عملی ہو اور اپنی اپنی صلاحیتوں کو زیادہ بہتر انداز میں اس کو اجاگر کر سکیں، بڑھا سکیں، تاکہ ان سے نمٹنے میں آسانی ہو۔ اس پر گفتگو کریں گے۔ مجھے اسٹوڈیو میں جوائن کر رہے ہیں ریئر ایڈمرل معظم الیاس صاحب، بہت شکریہ سر آپ کا ہمیں جوائن کرنے کا۔ ڈاکٹر ملیحہ زیبا صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ ریئر ایڈمرل صاحب، آپ سے آغاز کرتا ہوں کہ یہ ایکسرسائزز سے ہمیں حاصل کیا ہوا ماضی میں، اور ان ایکسرسائزز سے خاص طور پہ ہم کیا ٹارگٹس اچیو کرنا چاہ رہے ہیں، یا دیگر ممالک جو اس میں شامل ہیں؟ جی دیکھیے، پچھلی جو 2 دہائیاں ہیں اس صدی کے شروع کی، اس میں ہمارا جو یہ میری ٹائم ڈومین ہے، جو سمندر والا حصہ ہے، اس کی اہمیت بہت زیادہ پوری دنیا میں محسوس کی گئی، اور وہ اہمیت تھی اس نظر سے کہ یہاں سے بہت سارے تھریٹس، بہت ساری مختلف چیلنجز جو تھے وہ نمودار ہوتے تھے، اور جو زمین کے اوپر مختلف ملکوں کو تھریٹ کرتے تھے اور اس کے لیے ایک خطرہ بنتے تھے۔ اس کے علاوہ اس سمندر والے علاقے میں بہت زیادہ تجارت بھی ہوتی ہے، خاص طور پہ جس ایریا میں، جس جگہ پہ ہم لوگ پاکستان کا وجود ہے، یہ جگہ گلف کے نزدیک ہے، پرشین گلف کے، وہاں سے بے تحاشا ٹریڈ جو کہ آئل کے اوپر زیادہ منحصر ہوتا ہے وہ نکلتا ہے۔ اس ساری چیزوں کو اچھے طریقے سے چلانے کے لیے بہت ضروری ہے کہ جو ہمارا میری ٹائم ڈومین ہے، جو سمندر ہے، وہ کسی بھی طرح کے خطرے سے پاک ہو۔ نیوی نے 2007 میں یہ ایک کام شروع کیا تھا، ایکسرسائز شروع کی امن کے نام سے، اور امن جیسے کہ ہم سب لوگ سمجھتے ہیں کہ امن کا نام ہی ایک امن کے ساتھ میں ہے، پیس کے ساتھ میں ہے۔ جی بالکل۔ اور اس کے نام سے ہم نے مختلف ملکوں کو یہ بات بتائی کہ ہم اس کو کرنا چاہتے ہیں، اس ایکسرسائز کو۔ اس وقت جو ہماری ایکسرسائز جاری ہے یہ تقریباً 7ویں ایکسرسائز ہے، 6 اس سے پہلے ہو چکی ہوئی ہیں، اور ایک کنٹینیوس ہماری اس کے اندر اس کی ارتقائی مراحل سے یہ گزری ایکسرسائز۔ 2007 میں جب ہم نے شروع کیا اور 2009 میں اس کے اندر ایک بہت وقت گزر چکا ہے۔ ہم نے اس میں نہ صرف خود بہت کچھ سیکھا ہے، بلکہ جتنے بھی اس میں شرکت کرنے والے ممالک ہیں ان کے ساتھ میں مل کے ان کو بھی ہم نے بہت سکھانے کی کوشش کی ہے، اور ان کو بتانے کی کوشش کی ہے ان پروسیجرز کی، ان ڈاکٹرینز کی جو کہ ایک کامن ہمارا جو ایک مشترکہ دشمن ہے اس کو کنفرنٹ کرنے کی، اس کو نیوٹرلائز کرنے کے لیے۔ اور وہ آپ نے بھی اپنے انٹروڈکشن میں یہ بات کہی کہ وہ اس کے اندر پائریسی بھی شامل ہے، اس میں اسمگلنگ بھی شامل ہے، اس کے اندر سمندر کے جو اسٹیٹ ایکٹرز ہیں یا نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں، دونوں شامل ہیں اس کے اندر۔ ٹھیک۔ تو ان کو لڑنے کے لیے ہم نے یہ ایکسرسائز شروع کی۔ اس وقت جو ہے وہ ہم نے ان ممالک کے ساتھ میں مل کے کافی ساری ایکسرسائزز کر لی ہیں، اور ابھی ہم نے کافی آگے سمندر میں جا کے کرنی بھی ہیں۔ دہشت گردی کی بھی اس میں ایک بات ہے جو ڈسکس ہوئی ہے، یہ ذرا فرمائیے گا کہ سمندر کے اندر دہشت گردی کرنے میں بہت وسائل چاہیے، آپ کو
کچھ بوٹس چاہیے, آپ کو اسپیشل ٹریننگ چاہیے. خشکی پہ کوئی دہشت گردی کرنا شاید بہت نسبتاً قدر آسان عمل ہے, تو سمندر میں جو دہشت گردی کوئی نان اسٹیٹ ایکٹرز کرتے ہیں, سو ان سے نمٹنے کے لیے بھی یقیناً آپ کو زیادہ بہتر انداز میں رسپونڈ کرنا ہے بنسبت ان کے کہ جو لینڈ پر دہشت گردی پھیلاتے ہیں. جی بالکل, میں یہ آپ سے بالکل اس میں آپ سے ایگری کرتا ہوں کہ سمندر میں جو ہے وہ ریسورسز بہت زیادہ چاہیے ہیں کسی بھی طرح کی دہشت گردی کرنے کے لیے. لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ ماضی میں اس طرح کے بہت سارے کام ہوئے جس کے اندر کوئی بھی ایسی آرگنائزیشن جو کہ دہشت گرد تنظیم ہے, انہوں نے کچھ چھوٹے سے وسائل کو استعمال کرتے ہوئے جو دہشت گردی کی ہے اس کا ایفیکٹ, اس کا اثر بین الاقوامی طور پہ محسوس کیا گیا ہے. چاہے وہ ایک آئل ٹینکر ہے جو کہ تیل لے کے جا رہا ہے, آپ دیکھیں کہ ایک کشتی جس کے اندر بارود لدا ہوا ہو اور اس کے ساتھ ٹکرا دی جائے, جس کے اندر 4 لوگ سوار ہوں, 10 لوگ سوار ہوں, اور وہ لے جا کے ٹکرا دیں, تو اس کا جو ایفیکٹ ہوگا, جو اس کا بم بلاسٹ ہوگا, دھواں نکلے گا, وہ اسموک پوری دنیا کو متاثر کرے گا. تو سمندر میں جہاں پہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ریسورسز چاہیے, ان کو ریسورسز چاہیے ہیں یقیناً, ٹھیک, لیکن اس کا اثر وہ بہت دور تک پہنچاتے ہیں, اور اس کا نہ صرف جو ہے وہ ٹریڈ کے اوپر اثر ہوتا ہے بلکہ جو اوور آل وہاں پہ جتنی بھی کمرشل ایکٹیویٹیز ہیں ان کو بہت زیادہ افیکٹ کرتا ہے. نیویز کا کام ہی یہ ہے کہ وہ انوائرمنٹ پرووائڈ کریں کہ جس کے اندر یہ کمرشل ایکٹیویٹی سمندر میں بہت اچھے طریقے سے ہو سکے, لوگوں کو یہ اطمینان ہو کہ جہاں پہ وہ جا رہے ہیں سمندر میں وہاں پہ ان کی زندگی محفوظ ہے. ٹھیک. ڈاکٹر ملیح, یہ جیسے میں نے ذکر کیا کہ مختلف ممالک جیسے روس, چین اور امریکہ یہ اس میں شرکت کر رہے ہیں, اور یہ وہ ممالک ہیں جن کے آپس کے تعلقات بہت آئیڈیل نہیں ہیں, اور پاکستان کا انیشیٹو ایک کامیابی ہے کہ یہ باوجود اپنی تمام تر مخالفتوں کے یہاں پر آئے ہیں اور ان میں شمولیت اختیار کی اور وہ حصہ لے رہے ہیں. تو یہ کتنا سگنیفیکنٹ آپ سمجھتی ہیں کہ جب ایسے آپس میں جو ہاسٹیلٹی رکھتے ہوں وہ ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہوں, ایکسرسائزز کر رہے ہوں, انٹریکٹ کر رہے ہوں, یہ کتنا سگنیفیکنٹ ہوتا ہے آپ کے خیال میں؟ بہت شکریہ شہزاد صاحب, بہت اچھا آپ کا سوال ہے, مگر آپ کے سوال میں ہی اس کا جواب بھی چھپا ہوا ہے. پہلی چیز تو اس میں یہ آتی ہے کہ پاکستان کے پاس جو اس کے اپنے پانی ہیں جن کو ہم ٹیریٹوریل واٹرز کہتے ہیں وہ 12 ناٹیکل مائلز ہیں. اس سے آگے آپ کے پاس بین الاقوامی پانی شروع ہو جاتے ہیں. آپ کا جو سمندر ہے یا اوشن کا باقی حصہ ہے وہ بین الاقوامی پانیوں میں آتا ہے. تو اس حساب سے یہاں پہ تجارت تو ہمیشہ سے جاری ہے. تجارت بھی ابھی کوئی نیا فنومینا نہیں ہے, ہمیشہ سے صدیوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ تجارت ہے. اب یہ ہے کہ اب جیسے جیسے ٹیکنالوجی ایڈوانس ہو رہی ہے, نیویگیشن بھی بہتر ہوتی جا رہی ہے, اور آپ کے پاس تجارت کے بھی صرف ایک طرح کی تجارت نہیں, آپ یہاں سے آئل ریزروز کو بھی لے کے جا رہے ہیں اور آپ باقی کمرشل ٹریڈ کو بھی ادھر سے ہی لے کے جاتے ہیں. تو یہاں پہ پہلے سے موجود ہیں, بہت سے ممالک ہیں جو یہاں پہ کام کر رہے ہیں, وہ اپنی تجارت کی غرض سے موجود بھی ہیں, وہ یہاں آتے بھی ہیں. مسلسل ایک سلسلہ ہے جو جاری رہتا ہے. یہاں پہ سی لائنز آف کمیونیکیشن یہاں سے گزر رہی ہیں, یہاں پہ انٹرنیشنل شپنگ لائنز ہیں جو اس ایریا سے گزرتی ہیں, خاص طور پہ آپ ویسٹرن انڈین اوشن کی اگر بات کریں تو اس میں یو ایس کے ہمارے پاس بیس بھی موجود ہے. بحرین میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ 50s آنورڈز یہاں پہ یو ایس موجود ہے, اور اس کے علاوہ بھی ہمیں یہاں پہ ان کی پریزنس نظر آتی ہے. ہاں, اب اس میں 2000 کے بعد سے ہمیں چائنا بھی نظر آ رہا ہے کہ اس علاقے میں بہت اہمیت اختیار کرتا جا رہا ہے, خاص طور پہ بیلٹ روڈ انیشیٹو کے آنے کے بعد سے چائنا ہمارے لیے ایک میں سمجھتی ہوں کہ اب لازم و ملزوم ایک ایکٹر کی حیثیت اختیار کر چکا ہے. اور اب جو تیسرا ایکٹر اس میں شامل ہوا ہے وہ رشیا ہوا ہے. تو ان تمام ممالک کو اگر ہم دیکھیں تو ان سب کا آپس میں انٹرسٹ ڈفرینٹ ایک دوسرے سے, ان کا جو یہ, لیکن یہاں پہ امن کے حساب سے اگر یہ یہاں موجود ہیں تو یہ کنورجنس آف انٹرسٹ کی بہت بڑی وجہ وہی ہے جو معظم صاحب نے پہلے بتائی ہے کہ یہاں پہ امن بیسیکلی ایک پیغام ہے جو سلامتی کا اور امن کا پیغام ہے سب کے لیے. یہ ایکسرسائز, امن ایکسرسائز کا ایک بہت بڑا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایک عام مشترکہ بحری ایکسرسائز سے آگے ایک اور چیز ہے جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ باہمی اعتماد کو فروغ دینے کے لیے آپ ایک دوسرے پہ ٹرسٹ کرتے ہیں, آپ ایک دوسرے کو کانفیڈنس میں لے رہے ہیں, آپ انہیں بتا رہے ہیں کہ ہمارا جو کامن گولز ہیں وہ کیا ہیں, کہ کیونکہ آپ کا سمندر آپ کا گلوبل کامن ہے, آپ کو محفوظ سمندر بنانا ہے, تمام نیویز کی ذمہ داری ہے. ان سب کے لیے اگر ہم دیکھیں تو یونائٹڈ نیشنز کے چارٹر کا حصہ ہے کہ ہمیں اپنے سمندروں کو محفوظ رکھنا ہے. تو یہ تمام نیویز کی ذمہ داری ہے, اور یہ پاکستان نے ایک بہت اچھا پلیٹ فارم دیا ہے تمام ملکوں کو کہ وہ سب اپنے ایسٹس جو وہ چاہیں
इसमें भी कोई पाबंदी नहीं होती, जो वो एसेट्स चाहें लेके आएँ और जिस एक्सरसाइज का हिस्सा बनना चाहते हैं वो बने, ऑब्जर्वर की हैसियत से आना चाहते हैं वो आएँ। और सिर्फ एक्सरसाइज नहीं, इसकी एक और खूबसूरती ये है कि इसके पैरेलल एकेडमिक इवेंट्स भी होते हैं, इसमें कॉन्फ्रेंस होती है, इसमें सेमिनार्स हो रहे हैं, मुसलसल इस तरह के इवेंट्स हैं जिसमें एकेडमिक एक्टिविटी भी इसमें शामिल है। तो ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जो हम इन तमाम मुल्कों को इकट्ठा करने में कामयाब हुए हैं, और इसका क्रेडिट यकीनी तौर पे पाकिस्तान नेवी को जाता है जिसने इस एक्सरसाइज का एहतमाम किया है और तमाम मुल्कों के लिए एक CBM की हैसियत ही इख्तियार कर चुका है कि ये सब बराबर बैठेंगे, बात करेंगे। और ज़ाहिरी बात है कि जब आप एक प्लेटफॉर्म पे होते हैं, आप बात करते हैं तो हालात बेहतर तरफ ही जाते हैं, खराबी कम होती है उस सूरत। रिया रमनील साहब, ये बताइएगा कि ये जैसे जिक्र हम कर रहे थे पायरेसी का, और वो दुनिया के चंद मखसूस ख़ित्ते हैं या ऐसे समंदर हैं जहाँ पे ये हॉट स्पॉट्स हैं, ट्रेंड ज़्यादा है, और आपके ख़्याल में जो ममालिक इसमें शिरकत कर रहे हैं, और कुछ ममालिक ऐसे भी हैं जो शिरकत नहीं कर रहे, हो सकता है उनकी कोई अपनी मजबूरी हो, तो इसका दायरा कार आप समझते हैं आइंदा आने वाले सालों में मज़ीद फैलाना चाहिए कि जो मुल्क किसी वजह से इन एक्सरसाइजेज़ में नहीं आ सके वो आइंदा आएँ और अपना जो है इसमें इनपुट दें? जी देखिए, अभी अगर आप ये जो एक्सरसाइज अभी चल रही है इसके हवाले से भी देखें कि इस एक्सरसाइज ने एक कंटिन्यूसली एक इर्तिका की है जी। जब हमने शुरू किया था तो उस वक्त तकरीबन कोई 30 के करीब ममालिक थे जिन्होंने शिरकत की इसके अंदर, अपने बहरी जहाज़ भी लेकर आए और अपने ऑब्जर्वर्स भी लेकर आए जिन्होंने आके एक्सरसाइज को देखा, और फिर उसके बाद से ये जो तादाद है मुल्कों की ये बढ़ती रही। इस वक्त आपने भी जिक्र किया 40 से ज़्यादा ममालिक हैं जो कि इस पाकिस्तान में मौजूद हैं, और ये सिर्फ एक चीज़ को ज़ाहिर करता है और वो ये कि उनका एतमाद पाकिस्तान के ऊपर और पाकिस्तान नेवी के ऊपर कितना ज़्यादा है। और मैं उस सवाल के ऊपर मैं थोड़ा सा जवाब को आगे लेके जाऊंगा जो अभी डॉक्टर मलिहा ने दिया था कि ये यकीनन हमारी पाकिस्तान के लिए जो है एक बहुत बड़े फ़ख्र की बात है, पाकिस्तान नेवी के लिए भी, कि हमने इन सब मुल्कों के अंदर जो गैप था, जो फासले थे, उन फासलों को कम किया है और उनको ये बताने की कोशिश की है कि ये जो मतलब हमारे एक मुश्तरका दुश्मन है उसके लिए एक मुश्तरका लाइहा अमल बनाना है और मुश्तरका तौर पे ही कोशिश करनी है ताकि उसको हम उस दुश्मन को न्यूट्रलाइज कर सकें और ख़त्म कर सकें। और इस कोशिश पे हम बहुत ज़्यादा कामयाब हुए हैं, और इसलिए क्योंकि हमारे जितने भी ये एक्सरसाइजेज़ होती रही हैं इनके मुख्तलिफ़ हिस्से हैं। मतलब शुरू में कुछ काउंटर पायरेसी के लिए कुछ स्पेशल ऑपरेशन जो फोर्सेस हैं, हमारे कमांडोज़ हैं, उनकी ट्रेनिंग जो कि लैंड के ऊपर हुई है, और फिर वही चीज़ ले जाके हमने समंदर में भी उनके साथ में की। जहाँ तक पायरेसी की आपने बात की, ये चीज़ बहरी कज़ाकी हमेशा से मौजूद है। जब भी तिजारत समंदर में हुई है कज़ाकी इसके साथ में आई है। यहाँ पे हमारे इस रीजन में ये चीज़ सोमालिया के साथ में रिलेटेड है, क्योंकि सोमालिया के अंदर बहुत सारे लोगों के पास कोई काम नहीं था करने को, उनकी जॉब्स कम हो गई थी, तो उन्होंने कहा कि ये एक ईजी तरीका है। यहाँ के उसके नज़दीक जो फोर्स काम कर रही है वो तो है CTF 151, और ये एक यूनाइटेड नेशंस की अक़वाम मुत्तहिदा की एक रेजोल्यूशन है जिसके तहत ये फ़ोर्स बनी है। पाकिस्तान उस फोर्स का भी हिस्सा है। पाकिस्तान एक और फोर्स का भी हिस्सा है जो कि 150 जो कि दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ बनी, अगेन UN मैंडेट के नीचे बनी, और पाकिस्तान ने इसलिए वो ज्वाइन भी की, और अब तक उसके अंदर बहुत ही सिग्निफिकेंट किस्म की पार्टिसिपेशन हमने की है। मैं ये समझता हूँ कि हमारी जो इस एक्सरसाइज के अंदर जितनी डॉक्ट्रिन्स के ऊपर और टेबल टॉप डिस्कशंस हुई हैं, और जो अभी सेमिनार भी चल रहा है, इसके अंदर भी ये चीज़ डिस्कस हुई है कि पायरेसी के अगेंस्ट हम सब की मुत्तहिदा रिस्पांस क्या होना चाहिए, किस तरह से होना चाहिए, और उसके लिए कुछ प्रोसीजर्स की इम्प्रूवमेंट भी हैं जो कि हमारे उसमें आई हैं, और कुछ एग्जीक्यूशन की इम्प्रूवमेंट्स भी हैं। बहुत सारे ममालिक इसके अंदर हमारे साथ हैं, लेकिन जो नहीं है साथ वो भी हमारे खिलाफ नहीं है। हम लोग उन इकट्ठे मिल के उस एक चीज़ को ख़त्म करेंगे जो कि समंदर में मौजूद है। बिल्कुल ठीक। डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा कि हमारा एक दुश्मन मुल्क है, हमारे बैकयार्ड में है, बहुत बड़ा समंदर है उसका, उसकी नेवल फोर्सेस भी हमसे बड़ी हैं, और जस्ट बिकॉज के क्योंकि उसकी कोस्ट लाइन बहुत बड़ी है उसकी, शायद इस वजह से आप कोई भी एक्सरसाइज करें उसको नाम अमन का दें, लेकिन वहाँ से सिग्नल्स जो है वो नेगेटिव ही आएंगे जैसा माजी में आते रहे हैं।
تو ہم تو ایک مشترکہ دشمنوں کے خلاف یا جو ایک مشترکہ چیلنجز ہیں ان کے خلاف ایک ایکسرسائز کے تحت کام کر رہے ہیں، اور کسی ایک خاص ریاست کے خلاف اس کا مقصد نہیں ہے کسی قسم کا، لیکن اس کو پورٹرے ایسے کیا جائے گا یا ٹرانسلیٹ ایسے کیا جائے گا. سو اس کا آپ کیا سمجھتی ہیں، کیا جواب ہمیں دینا چاہیے اگر ایسا ہو تو؟ ایسا بہت ممکن ہے کہ ایسا ہو، لیکن اس میں ایک چیز آپ یاد رکھیے کہ جب ہم میریٹائم سیکیورٹی کا ذکر کرتے ہیں تو ہمیں سیکیورٹی کے میکانزم کو دیکھنا ہوتا ہے. کوآپریٹو سیکیورٹی کے بالکل مختلف گولز ہوتے ہیں. کوآپریٹو سیکیورٹی میں جب آپ آتے ہیں تو اس میں تو آپ کا جو دشمن ہو سکتا ہے، ایک ممکن دشمن ہے، وہ اس میں ہو سکتا ہے کہ اس کے کچھ ریزرویشنز ہوں، وہ اس سے کچھ خطرہ محسوس کرے. جیسا اگر آپ کو میں یاد کرواؤں تو مالابار ایکسرسائزز ہوتی ہیں، تو جب بھی مالابار ایکسرسائزز جب 2007 میں ہوئی تھیں تو اس وقت چائنا نے یہ پوائنٹ اٹھایا تھا کہ یہ ایشین نیٹو بنے گا، اور اس کے بعد اس کے ریئیکشن کی وجہ سے جو کواد اسٹیبلش کیا گیا تھا ایک سیکیورٹی ڈائلاگ کے طور پہ، تو اس کی ورکنگ پہ بہت فرق پڑا تھا اور وہ بہت عرصہ انیکٹیو رہا تھا، اور اب وہ دوبارہ سے شروع ہوا ہے. لیکن اس کے برعکس امن ایکسرسائز، اس کی آپ نیچر پہ اگر غور کریں تو یہ بالکل مختلف نیچر ہے. اس کی جو نوعیت ہے وہ ہے کولیبریٹو سیکیورٹی کی، اور کولیبریٹو سیکیورٹی میں سب سے اچھی بات یہ ہوتی ہے کہ آپ ہر ایک کو انوائٹ کرتے ہیں. ہمارا دشمن اس وقت اکٹھا ہے کیونکہ انٹرنیشنل واٹرز ہیں، یہاں پہ ایکسرسائز ہوگی، تو دشمن تو آپ کا پائریٹ ہے جو آپ کے جو گلوبل فلوز ہیں ان کو ہنڈر کرتا ہے. دشمن تو آپ کا اسمگلر ہے، دشمن تو وہ تمام مافیاز ہیں، کارٹلز ہیں جو یہاں کام کرتے ہیں، ٹرانس نیشنل آرگنائز کرمنلز ہیں جو یہاں پہ ہیں. تو دشمن تو آپ کے مشترک ہیں، اس میں کوئی الگ دشمن تو ہے نہیں. ہم انفرادی طور پر ممالک کی دشمنی کو ہم یہاں پہ نہیں سامنے رکھتے ہیں. میں یہ سمجھتی ہوں کہ کولیبریٹو سیکیورٹی کی وجہ سے یہ ہم سب کو بلاتے ہیں، اس میں سب کو شامل کرتے ہیں، اور معظم صاحب اس چیز سے اتفاق کریں گے کہ ہر دفعہ ہمارے پاس جو ممالک کا اضافہ ہو رہا ہے اس کی وجہ ہی یہی ہے کہ اس میں کسی ایک ملک کو ہم ٹارگٹ نہیں کرتے ہیں یا ہم اس کو دشمن نہیں سمجھتے ہیں. ٹھیک ٹھیک، بالکل ٹھیک. یہ تو ایک اس کا پہلو ہو گیا انٹرنیشنل واٹر اور جو آپ نے روٹس کی بات کی اور پائریسی کی. لیکن پاکستان کی جو کوسٹ لائن ہے اس کا ڈیفنس پاکستانی افواج اور خاص طور پہ پاک بحریہ کی ذمہ داری ہے. اب جیسے ذکر ہو رہا تھا کہ چین کا بھی اس میں انٹرسٹ ہے، روس بھی آ رہا ہے، اور گوادر پورٹ جو ہے کہ ایک اسٹریٹجک اہمیت اختیار کر چکی ہے اب. تو یہ ایشو بھی اس میں ڈسکس ہوں گے کہ ایک تو آپ مشترکہ طور پہ انٹرنیشنل واٹرز میں جو بھی ایکسرسائز کرتے ہیں اور ایک کوئی حکمت عملی بناتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنی صلاحیت کیسے بڑھا سکتے ہیں اپنی کوسٹ لائن کو ڈیفینڈ کرنے کی. جی بالکل. پاکستان نیوی نے جو ہے یہ کوسٹ لائن کے ڈیفنس کی ذمہ داری تو ہمیشہ سے سب سے آگے رکھی ہے، اور اس کے لیے جتنی بھی ہماری ڈپلائمنٹس ہوئی شپس کی یا ان فورسز کی جو کہ شور کے اوپر لگائی جاتی ہیں، جن میں کہ پاک مرینز کی ایک فورس ہے جو کہ شامل ہے، ان کو ہم نے پورے کوسٹ لائن کے اوپر مختلف چھوٹے چھوٹے فاصلوں پہ ان کی پوسٹ بنا کے اور ایک بہت ہی اسٹرانگ قسم کی ایک نیٹ ورک کریٹ کر دیا ہے. اور وہ اسی لیے ہے تاکہ کوئی بھی ایسا خطرہ جو کہ ہماری کوسٹ لائن کو ہو سکتا ہے وہ اس کو خطرہ بننے سے پہلے ہی نیوٹرلائز کیا جائے سمندر میں ہی. اس ایکسرسائز میں اس کا بھی ایک بہت بڑا حصہ ہے ان کوسٹل ڈیفنس کے لیے ان ایکٹیویٹیز کا، لیکن اس میں بہت زیادہ ایک کوآپریشن کی اور ایک انٹرفیس کی ضرورت ہے ان فورسز کے ساتھ میں جو سمندر میں کر رہی ہیں کام. اور سمندر میں ان شپس کے جانے سے پہلے ایک یہاں پہ ہاربر کے اندر ایک بہت ہی ڈیٹیلڈ پلاننگ فیز آتا ہے، جس کے اندر وہ پلاننگ کی جاتی ہے کہ وہ ساری ایکسرسائزز کرنے کے آبجیکٹیوز کیا ہوں گے اور ان کو کیسے ایگزیکیوٹ کیا جائے گا. اور وہ ہم نے بڑے اچھے طریقے سے اس پچھلے کچھ دنوں میں یہاں پہ ان سب نیویز کے ساتھ میں کی ہے، جن کے ساتھ میں کچھ ٹیکٹیکل ایکسرسائزز ان کی ٹیکٹیکل ٹیمز کے ساتھ میں کی، اور ان سب پروسیجرز کو دوبارہ سے ریوائز کیا جو کہ ہم نے سمندر میں فالو کرنے تھے، جس میں کہ نہ صرف یہ پاک مرینز شامل ہوں گے بلکہ اس کے اندر اسپیشل آپریشن فورسز، نیول کمانڈوز پاکستان کے بھی اور جتنی پارٹیسپیٹنگ نیویز ہیں ان کے بھی شامل ہوں گے، اور اس کے علاوہ جتنے ہوائی جہاز جو کہ نیول ایویشن کہلاتی ہے وہ پلس ہماری ایئر فورس، یہ ساری فورسز شامل ہو کے تو پھر وہ کوآرڈینیٹڈ آپریشن ہوگا جو کہ سمندر میں ہوگا، اور اس آپریشن کے تحت ہمارا جو ڈیفنس ہے پاکستان کا وہ فردر امپروو ہوگا. تو یہ ساری چیزیں آپس میں انٹر ریلیٹڈ ہیں، اور جیسے کہ میں نے کچھ دیر پہلے بھی کہا کہ اس سب کے ساتھ میں جو ہمارا مین آبجیکٹیو ہے وہ یہ کہ ان ملکوں نے جنہوں نے اپنی نیویز کے بحری جہاز بھیجے ہیں
ان کو یہ اعتماد دیا جائے کہ وہ ہمارے ساتھ مل کے یہ کام اچھے طریقے سے ایگزیکیوٹ کر سکتے ہیں، کیونکہ سمندر بہت بڑا ہے، اس کے جو چیلنجز ہیں وہ بھی بہت بڑے ہیں. کوئی ایک ملک یا کوئی ایک نیوی اس کو کمپلیٹلی اس کو نہیں فائٹ کر سکتی. تو اٹ ہیز ٹو بی اے کولیبریٹو ایفرٹ. جیسے ڈاکٹر ملیحہ نے بھی بہت اچھے طریقے سے یہ بات کہی کہ امن کا مقصد ہی اس کولیبریشن کو، اس انٹرآپریبلٹی کو اکٹھے لے کر آنا ہے، جو کہ مختلف نیویز، مختلف ممالک کی نیویز کے اندر ہم نے لے کر آنی ہے. ٹھیک، یہ جو ایڈوانس کنٹریز ہیں جن کی ملیٹریلی بہت ایڈوانس ہیں، ان کی یونیورسٹیز بہت اچھے لیول کی ہیں اور جو ٹیکنالوجیکلی بھی بہت زیادہ آگے ہیں دنیا بھر میں، وہ جب آئیں گے پاکستان انٹریکٹ کریں گے، آپ سمجھتی ہیں کہ جو ہمارے جو ہیومن ریسورس ہے اس کو بھی مدد ملے گی اپنی اسکلز کو امپروو کرنے کے لیے، اور جو ایکسچینج پروگرامز ابھی بھی یقیناً چل رہے ہیں وہ بھی زیادہ بہتر طور پہ آگے بڑھیں گے؟ بالکل ایسا ہی ہے. آپ نے جو بات کہی ہے یہ اس کا بہت ایک خوبصورت پہلو ہے ان تمام ایکٹیویٹیز کا، کیونکہ اس دفعہ جو انٹرنیشنل میری ٹائم کانفرنس ہو رہی ہے، بلکہ ابھی وہ کنکلوڈ ہوئی ہے، تو اس صورت میں اگر ہم اس کے ایجنڈا کو دیکھیں تو اس میں ایک اہم پوائنٹ یہ تھا کہ آپ نے جو ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ ہے اس پہ کس طرح کام کرنا ہے، خاص طور پہ بلو اکانومی پہ فوکس کرتے ہوئے کہ کون سے ایریاز ہیں جن کو ٹیپ کیا جائے گا. اور اس کے لیے پھر جو یہاں پہ اسپیکرز آئے، جو باتیں ان لوگوں نے کہی، اور اس کی سائڈ لائنز پہ جتنے سیمینارز اور ڈسکشنز ہوئے، تو اس میں ہمیں بہت زیادہ مدد ملی ہے اس چیز کو سمجھنے میں کہ ہم نے اس کو کیسے لے کے چلنا ہے. اور ساتھ اس میں ایک اور چیز میں اس میں اضافہ کرتے چلوں کہ پاکستان نیوی اس میں ہمیشہ سے ہی بہت اچھا کردار ادا کرتی آئی ہے، اور پاکستان نیوی نے ابھی بھی ایک اور اس پہ کام شروع کیا ہے، ایک اور زاویہ نگاہ میں سمجھتی ہوں کہ جس میں یہ ہے کہ ایسے آئیڈیاز جو آپ کی کوسٹل بیلٹ کو بہتر کریں گے، اس کے ڈیولپمنٹ کے لیے ہوں گے، اس کے انکیوبیشن کے لیے انہوں نے اپنے انیشیٹوز لانچ کیے ہیں. اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس پہ اگر کام ہوتا جائے گا تو ہمارا جو ہیومن ریسورس ہے، جو خاص طور پہ وہ لوگ جو کوسٹل بیلٹ پہ موجود ہیں، تو ہم ان کو بہتر استعمال بھی کریں گے، ان کو ملکی ترقی کا حصہ بھی بنائیں گے. اور اس کے ساتھ جو ایک اور دوسری چیز ہمیں حاصل ہوگی، اعتماد. جو باہمی اعتماد ہے، جو گیپ نظر آتا ہے پالیسیز میں اور لوگوں کے سوچ میں، ہمیں وہ مٹتا ہوا نظر آتا ہے. اچھا سر، ایک چیز جو بڑی اہم ہے وہ یہ ہے کہ جو نان نیول پرسنلز ہیں، سویلینز ہیں، جو جن کا لیکن سمندر سے تعلق ہے، جس میں ماہی گیر ہو سکتے ہیں، کوئی ٹورسٹ ہو سکتے ہیں، ایڈونچرسٹ ہو سکتے ہیں، آپ کے خیال میں ان کی بھی ٹریننگ اور ان کے لیے اویئرنیس جو ہے وہ فراہم کرنا، ان کی بہتر طور پہ ان کو سمجھانا ایشوز کا، وہ بھی ضروری ہے؟ کیونکہ آبویسلی اگر آپ ہر ایک کو سیکیورٹی فراہم کرنا، آپ کی شاید ذمہ داری بھی اس طرح نہیں ہے اور ممکن بھی نہیں ہے کسی بھی ملک کے لیے. جی ہاں، یہ آپ نے بات بالکل صحیح کہی. سمندر سے انسان کی جو کی وابستگی ہے وہ بہت پرانی ہے، ہمیشہ سے، چاہے وہ فشنگ کے اس پہ ہو، چاہے وہاں سے تجارت کی جائے، دونوں کی جو روٹس ہیں وہ بہت پیچھے جاتی ہیں ماضی میں. اور جب بھی آدمی سمندر میں جاتا ہے تو اس کے ساتھ ایسوسیٹیڈ بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ اس ملک کو اس کے لیے دیکھنی پڑتی ہیں، چاہے وہ اس کی سیفٹی سے ریلیٹڈ ہوں یا اس کی نیویگیشن سے ریلیٹڈ ہوں. پاکستان نیوی نے اس کے اندر بھی بہت زیادہ کام کیا ہے اس پرٹیکولر ایسپیکٹ کے اندر. اس کو امن ایکسرسائز کے اندر بھی تھوڑا بہت ایکسرسائز کیا گیا ہے، لیکن وہ چیز ہے جو کہ ہم کہتے ہیں نیشنل میری ٹائم کوآرڈینیشن سینٹر، جو کہ نیوی کے نیچے کام کرتا ہے. اور اس کوآرڈینیشن کا مقصد ہی یہ ہے کہ ہم ایک ایسی تصویر اپنے سامنے رکھیں جس میں ہر اسٹیک ہولڈر کا، جو بھی سمندر میں، چاہے وہ ایف آئی اے ہے، چاہے وہ کسٹمز والے ہیں، چاہے ماہی گیر ہیں، یا نیوی ہے یا کوسٹ گارڈ ہے، ان سب کے جو ہے اس تصویر کو اکٹھے طور پہ ایک بنایا جائے، ایک کامن آپریٹنگ پکچر ڈیولپ کی جائے، اور اس کامن آپریٹنگ پکچر کو آگے پھر ڈسیمینیٹ کیا جائے، تاکہ اگر کوئی خطرہ زمین سے شروع ہو کے اور سمندر میں ایگزیکیوٹ ہونا ہے تو اس کو زمین پہ ختم کیا جائے، اور اگر وہ سمندر سے نکل کے اور کوئی بڑا ایک خطرہ بن کے زمین پہ آنا ہے تو اس کو سمندر میں ہی اس کو نیوٹرلائز کیا جائے. تو پاکستان نیوی کا اس کے اندر بہت ہاتھ ہے. اس کے اندر آف کورس لوگوں کو بتانا، ان کو ایجوکیٹ کرتے رہنا اور ان کو اس کامن پلیٹ فارم پہ رکھنا، وہ بہت بڑی ذمہ داری ہے، اور وہ نیوی بہت اچھے طریقے سے کر رہی ہے. اور ان ایکسرسائزز کے ذریعے آبویسلی جب دیگر ممالک اپنے شپس اور دیگر سامان لے کے آئیں گے اور یقیناً
پاکستانیوں کو یا دوسرے ممالک کو دیکھنے کا موقع ملے گا. جی ہاں. سو یہ کوئی ڈیفنس ایگزیبیشن نہیں ہے، لیکن پھر بھی جب آپ کسی چیز کو دیکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ آپ کے ملک کے لیے ایک علامت ثابت ہو سکتی ہے، تو آپ کے خیال میں ایسے انٹریکشن سے یہ موقع ملتا ہے کہ آپ ان فیوچر اس چیز کو سوچ سکیں کہ کوئی شپ یا کوئی ایسا اکوپمنٹ جو ان ایکسرسائز میں استعمال ہو رہا ہے آپ کے ملک کے لیے بہتر ہوگا، تو فیوچر میں آپ پلان کر لیں اس کو لینے کے لیے؟ جی بالکل، آپ نے یہ بات اس سوال کے میں سمجھتا ہوں دو حصے ہیں جو میں الگ الگ کرنا چاہوں گا. ایک تو ہے پیورلی فرام دی ڈیفنس پوائنٹ آف ویو کہ وہ ٹیکنالوجی جو کہ نیوی کے اندر استعمال ہو رہی ہے مختلف ممالک کے اندر، اس کو اسٹڈی کرنا، اس کے پرفارمنس کو دیکھنا اور اس کو پاکستان میں انڈکٹ کرنے کے لیے اس کے بارے میں سوچنا. تو ایک تو یہ حصہ ہے جو کہ اس کا پارٹ اینڈ پارسل بنتا ہی ہے، کیونکہ اس میں جتنے بھی بحری جہاز آتے ہیں وہ سارے اپنے پلیٹ فارمز کو اوپن کرتے ہیں وزٹرز کے لیے کہ وہ جائیں اور جا کے دیکھیں ان کی کوالٹیز، کیپیبلٹیز کیا کیا ہیں. ایک اس کا دوسرا پارٹ ہے جو ہے اس ملک کی ثقافت، اس ملک کی ثقافت کا ڈسپلے. اس کے لیے بھی ایک ہمارا اسی امن ایکسرسائز کے اندر ایک پلان ہوتا ہے اور ابھی بھی ہے، جس کے اندر ایک انٹرنیشنل نائٹ منائی جاتی ہے جس کے اندر ہر ملک کو موقع ملتا ہے کہ وہ اپنی ثقافت کو وہاں پہ ڈسپلے کریں. ٹھیک. چاہے اس کے اندر ترکی ہے جس کے اندر ہماری بہت ساری ثقافت، چاہے ایران یا امریکہ یا رشیا. سو یہ سب ممالک اپنے اپنے اسٹال اسٹیبلش کرتے ہیں اور ایک وہاں پہ ایک انٹرنیشنل نائٹ منائی جاتی ہے. ٹھیک ٹھیک. اچھا ایک سوال پھر آگے بڑھتا ہوں، وہ یہ کہ جن چیلنجز کا ہم ذکر کر رہے ہیں اس میں وسائل بے تحاشا درکار ہیں تمام ممالک کے، اور اگر ان کا کوئی مشترکہ لائحہ عمل بھی اگر طے ہو جائے، اگر ایک آپ کا شپ پانی میں جاتا ہے اور کسی تھریٹ کو نیوٹرلائز کرنے کی کوشش کرتا ہے، سو آبویسلی آپ آپس میں انٹریکٹ کر کے کیا ان ایکسرسائزز کے تحت یہ دیکھا کہ کس طریقے سے بہتر انداز میں آپ اس کو رسپونڈ کر سکتے ہیں؟ ایک شپ کی ایک لائف ہے، آپ کے اکوپمنٹ کی ایک لائف ہے، تو وہ جو ریسرچ والا ایک اینگل ہے کہ آپ ایک عرصے سے زیادہ کسی چیز کو استعمال نہیں کر سکتے، وہ ایکسپائر ہو جائے گی، تو کیا اس پہ بھی بات ہوتی ہے ریسرچ پہ کہ کیسے بہتر بنایا جائے؟ جی ابھی جیسے ڈاکٹر ملیح نے بھی ذکر کیا، ایک سیمینار ہے جو کہ اگین ایک اس کا حصہ ہے اس ایکسرسائز کا، اور اس کو انٹرنیشنل سیمینار کہا جاتا ہے اور انٹرنیشنل میری ٹائم سیمینار. اور وہ ہماری ایک اگین ایک نیشنل انسٹیٹیوٹ آف میری ٹائم پالیسی ریسرچ ہے جو کہ یہ سے کرتی ہے. اور وہ اس نے اس دفعہ بھی جب کیا ہے تو اس کے اندر مختلف چیزوں کے اندر جو ریسرچ سامنے آتی ہے، بیسکلی تو اس دفعہ تھیم تھی فوکسڈ ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ کے اوپر، لیکن اس سے ایسوسیٹیڈ جتنی بھی ہماری آف دا سین بھی باتیں ہوئی ہیں اس کے اندر یہ چیز ریسرچ کے طور پہ بہت زیادہ پرومیننٹ آئی ہے، نظر آتی ہے، اور یہ ضروری ہے کسی بھی نیوی کو اپنے آپ کو فعال رکھنے کے لیے. بالکل ٹھیک. ڈاکٹر صاحبہ یہ ذرا بتائیے کہ جیسے ذکر کیا چین، امریکہ، روس، یہ ممالک اس میں شرکت کر رہے ہیں، ان کے تعلقات بہت اچھے نہیں ہیں. ماضی قریب میں ایک واقعہ ہوا، سعودی آئل ٹینکر کو اٹیک کیا گیا، الزام انہوں نے ایران پر عائد کیا، ایران نے اس کو ڈینائی کیا، جس کی بھی کوشش تھی، یہ شرپسند عناصر تھے وٹ ایور. کتنا ضروری ہے ایسے ممالک کے لیے ان پلیٹ فارمز پہ آنا کہ جو مس انڈرسٹینڈنگ ہے ایک تو ان کو دور کیا جائے، اور پھر یہ جو مشترکہ جو خطرات ہیں ان سے نمٹنے کے لیے آپس میں تعاون بھی مزید بڑھایا جائے؟ بہت ضروری ہے کہ ایسے ایونٹس ہوں، اور ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہوتے. تمام ممالک اپنی سہولت کے حساب سے، اپنی پلاننگ کے حساب سے، اپنی اسٹریٹجی کے حساب سے ایسے ایکسرسائزز رکھتے ہیں. کچھ اس میں انٹرآپریبلٹی ایکسرسائزز ہوتی ہیں، کچھ اس میں کلیکٹیو سیکیورٹی بیسڈ ہوتی ہیں، پھر کچھ کولابریٹیو میں آ جاتی ہیں. ممالک ایسے کام کر رہے ہیں، مختلف ایکسرسائزز ہو رہی ہوتی ہیں. اور اگر خاص طور پہ اگر آپ ویسٹرن انڈین اوشن کی بات کریں تو میں سمجھتی ہوں کہ یہاں پہ اس ایکٹیویٹی کو تھوڑا سا اور بڑھانے کی ضرورت ہے، کیونکہ اگر آپ باقی اوشنز کے مقابلے میں انڈین اوشن کو دیکھتے ہیں تو یہ سب سے زیادہ مصروف ہے. اس میں تجارتی سرگرمی سب سے زیادہ ہے، اور نہ صرف تجارتی سرگرمی بلکہ ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ ملٹرائزیشن بھی بہت تیزی سے اس اوشن کی ہو رہی ہے، کیونکہ باقی تمام اوشنز کے اپنے اپنے فزیکل فیچرز ہیں جس کی وجہ سے وہاں پہ بہت سی چیزیں ممکن نہیں ہیں جو آپ کے انڈین اوشن میں ممکن ہیں. اور یہاں پہ کچھ قدرتی عوامل ایسے ہیں جس کی وجہ سے تمام ممالک یہاں پہ آتے رہے ہیں. آپ پہلے امپائرز کی بات کیجئے تو امپائرز بھی ہمیشہ ادھر آتے رہے ہیں. یہاں سے آپ غلاموں کی تجارت سے لے کے قیمتی وسائل کی تجارت تک لے کے رکھیے، یہ سب حصہ رہا ہے. تو ہمیں ضرورت ہے کہ ہم یہاں پہ ایسے ایکسرسائزز پہ تھوڑا سا اور فوکس کریں تاکہ امن کے بہتر امکانات یہاں پہ ہوں. جی کچھ ایڈ کرنا جی میں اس میں تھوڑی سی اگین اس بات کو آگے لے جانا چاہوں گا، اور وہ یہ کہ آپ نے بات کی روس اور چین اور امریکہ ان سارے ممالک کی ایک فورم پہ آنے کی. میرے خیال میں دیکھیے اگر آپ اس کو بالکل امپارشل ہو کے دیکھیں
تو یہ اگین پاکستان کے اوپر ایک اعتماد کی بات ہے کہ جس کے اندر یہ ممالک سارے ایک جگہ پہ آئے ہیں اور یہ محسوس کرتے ہیں کہ ان کو یہاں پہ آ کے اپنے چاہے پروسیجرز کو بتانے کی بات ہے, چاہے اپنے ایکوپمنٹ کو دکھانے کی ضرورت ہے, چاہے اپنی ثقافت کو آگے لانے کی ضرورت ہے, یا وہ جو ریسرچ بیسڈ جتنی تھنکنگ ہے اس کو لا کے بتانے کی ضرورت ہے. یہ انہوں نے سب اس اعتماد کے ساتھ میں کیا کہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے اور پاکستان نیوی ایک ایسا ہمیں فورم پرووائڈ کر رہی ہے کہ جس کے اندر ہم یہ چیزیں شیئر کر سکتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں کہ روس جو ہے وہ آپ نے دیکھا ہی ہے کہ کتنا بین الاقوامی طور پہ اپنے آپ کو ایک ریسرجنس میں دیکھتا ہے, اور اس کی ضرورت بھی ہے کہ وہ اس میں ایک اپنا کردار ادا کرے, اور اس کے لیے وہ سمجھتا ہے کہ پاکستان یا یہ ایکسرسائز یہاں پہ آ کے اپنا وہ کردار ادا کر سکتا ہے بہتر طریقے سے. بالکل صحیح. اور ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ 60 کی دہائی میں چین اور امریکہ کے درمیان میں اگر دوستی میں کوئی کردار ادا کیا تھا تو پاکستان نے کیا تھا, اور اسی طرح سے آج کے دور میں اگر روس اور امریکہ کے درمیان میں جو غلط فہمیاں ہیں ان کو اکٹھا لانا ہے تو وہ یہاں پہ لایا جا سکتا ہے. یہ ایک اس کا سٹارٹنگ پوائنٹ ہو سکتا ہے. آپ نے ابھی اپنے سوال میں ذکر کیا سعودی آئل ٹینکر کا. سعودی آئل ٹینکر کے اوپر جو اٹیک تھا وہ تو جس نے بھی کروایا تھا, میں اس کی بات پہ ضرور نہیں جاؤں گا, لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ اس تھریٹ کو نیوٹرلائز کرنے کے لیے جب تک سب ممالک, سب بحری فورسز, بحری افواج اکٹھی نہیں ہوں گی تب تک وہ اس طرح کے تھریٹس جو ہیں وہ نیوٹرلائز نہیں ہو سکتے. ٹھیک, بالکل. اور اسی کو آگے بڑھاتے ہیں جو ساؤتھ چائنا سی میں ایشوز ہیں امریکہ یا چین کے مابین. آپ کے خیال میں وہ تو ایک ڈیفرنٹ لیول کی بات ہے اس کو ڈسکس کرنا, لیکن کیا ایسے فورمز پہ جب سینئر آفیشلز آپس میں ملتے ہیں تو ڈیفینیٹلی اس پہ بات کرتے ہوں گے, تو یہ ایک آئس میلٹنگ شروع ہو سکتی ہے ایسی جگہوں پہ جب فرینکلی آپ گفتگو کر رہے ہوں؟ ممکنات میں سے تو ہے, کیونکہ آئس بریکنگ والی بات ہے, ممکنات میں سے تو ہے, لیکن عمومی طور پہ ایسا ہوتا ہے کہ ایسی ایکسرسائزز میں یا ایسے فورمز میں جو بات ہوتی ہے اس کے لیے پہلے سے ایجنڈا ڈیسائیڈڈ ہوتا ہے. آپ کو پتا ہوتا ہے کہ آپ نے اس ایریا میں آپ نے یہ بات کرنی ہے اور یہ کام کرنا ہے. ہاں, سائیڈ لائنز میں ممکنات میں سے تو ہے, اور میں سمجھتی ہوں کہ کم از کم ایک موقع تو ہے. اگر کوئی موقع سے فائدہ اٹھانا چاہے تو یہ ایک اچھی ابتدا ہو سکتی ہے. ورنہ ساؤتھ چائنا سی کے مسائل کے حساب سے اگر ہم بات کریں تو وہ تھوڑا سا ایک مختلف دائرہ آ جاتا ہے جس میں ہم, میرا خیال ہے کہ اس پروگرام کے حساب سے وہ تھوڑا سا باہر ہو جائے. صرف ایک مثال کے طور پہ میں نے اس کو سامنے رکھا ہے کہ اگر اس قسم کے ایشوز ہیں, بائی لیٹرل ہیں, ملٹی لیٹرل ہیں, تو آپ ڈسکس کر سکتے ہیں. یہ فورم آپ کو ایک موقع فراہم کرتا ہے. جی بالکل ممکن ہے, کیونکہ آپ یہ دیکھیے کہ نیول ڈپلومیسی ایک بہت اسٹرانگ فیکٹر ہوتا ہے آپ کی فارن پالیسی کا. تو یہ بیسیکلی نیول ڈپلومیسی کی ایکسٹینشن ہے. نیول ڈپلومیسی پہ اگر میں بات کروں فائنلی, وہ یہ کہ آج سے 15 یا 17 سال قبل پاکستان آنے سے لوگ گریز کرتے تھے, اور اس میں پاکستان کو کوئی قصور اس طرح زیادہ نہیں تھا جو ہمارے اوپر چیزیں مسلط کی گئیں, اور پھر ایک امیج بنایا گیا کہ یہ ایسا ملک ہے کہ جہاں پہ جائیں گے تو شاید آپ کی زندگی کو خطرہ ہو. تو اب اتنے ہائی رینکنگ آفیسرز جو ہیں مختلف ممالک سے, ویسٹرن ورلڈ سے آ رہے ہیں پاکستان, اگرچہ ان کی سیکیورٹی کا بندوبست ہوگا, لیکن آپ نہیں سمجھتی کہ یہ دنیا بھر میں ایک میسج جائے گا کہ جب امریکہ یا دوسرے ممالک سے لوگ آ سکتے ہیں پاکستان, تو دیگر ممالک سے, دیگر شعبوں سے کیوں نہیں آ سکتے؟ بالکل, بہت بہت اسٹرانگ میسج جائے گا, بلکہ جا رہا ہے, کیونکہ آپ یہ دیکھیے کہ یہ 7ویں امن ایکسرسائز ہے, اور ہم یہ میسج ہی پیغام پہنچانے میں ہی کامیاب ہوئے ہیں کہ ہر دفعہ ہمارے پاس جو نمبر آف کنٹریز ہے وہ بڑھ رہے ہیں, ہمارے پارٹیسپینٹس بڑھتے جا رہے ہیں. تو یہ میسج ہی جا رہا ہے کہ پاکستان میں اگر کوئی معاملات سیکیورٹی کے ہیں بھی تو وہ ہر جگہ ہوتے ہیں, ایسے معاملات مختلف جگہوں پہ ہوتے ہیں, یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے, اور پاکستان اپنے مہمانوں کو بحفاظت طریقے سے رکھنے کی اہلیت رکھتا ہے. فیوچر میں کیا پلانز ہونے چاہیے پاکستان نیوی کے اور پاکستان کے کہ ان ایکسرسائزز کو مزید کیسے بہتر کیا جائے؟ دیکھیے, ان کا جو اسکوپ ہے اس ایکسرسائز کا, امن کا, وہ شاید ہم سب لوگوں کو پتہ ہے. اس کے اندر تھوڑی سی ریپیٹیشن ہو جائے گی, لیکن میں پھر آپ کو یہ بتاؤں گا کہ ان مشترکہ جو دشمن ہیں ان کے خلاف ایک مشترکہ حکمت عملی رکھنی, وہ اس کا میجر اسکوپ ہے. لیکن اس کے جو آبجیکٹیوز ہیں ہم وہ تھوڑے سے بڑھاتے رہے ہیں کنٹینیوسلی, اور ان آبجیکٹیوز کو اچیو کرنے کے لیے ہمیں بریک ڈاؤن کرنا پڑتا ہے اسکوپ کو. اس سے پہلے جو تھا وہ اس میں صرف آتے تھے بحری جہاز, اور وہ آتے تھے اور ان کی جو آپریشنز ٹیمز تھیں وہ آیا کرتی تھیں,
لیکن جیسے جیسے سال یہ بڑھتے گئے، مختلف امن ایکسرسائزز آگے چلتی رہیں، تو ویسے ویسے جو ہے اس کے اندر بحری جہازوں کے علاوہ کمانڈوز کی ٹیمز جو تھیں وہ شامل ہوتی گئیں، ہوائی جہاز شامل ہوتے رہے، ہیلی کاپٹرز شامل ہوتے رہے، اور ایک وقت تھا کہ جس کے اندر یونائٹڈ اسٹیٹس کا ایئر کرافٹ کیریئر بھی شامل رہا ہے اس ایکسرسائز میں. اور ان شاء اللہ تعالیٰ آگے اسی طرح سے اگر ہم اس کو اسکوپ کو بڑھاتے رہیں گے تو وہ جو جس تھریٹ کا میں ذکر کر رہا ہوں اس کا ایک اسپیکٹرم ہے، جس میں سے ابھی ہم صرف ایک اسپیکٹرم کو دیکھ رہے ہیں اس ایکسرسائز میں، لیکن وہ ہم اسپیکٹرم کو کنٹینیوسلی آگے بڑھاتے رہیں گے. جن تھریٹس کے اوپر یہ فورم یا یہ ایونٹ ہو رہا ہے یا دیگر ممالک جو کولیبریٹ کر رہے ہیں، ایئر کرافٹ کیریئر کی ضرورت اس میں آپ سمجھتے ہیں ہے کہ اگر آپ پائریسی کے خلاف کام کر رہے ہیں؟ ایئر کرافٹ کیریئر دیکھیے نیول ڈپلومیسی کا ایک بہت بڑا ایک حصہ ہے، کیونکہ اس کو دوسرے انداز میں شاید سمجھا جائے کہ ایئر کرافٹ کیریئر اگر کسی ایکسرسائز میں شامل ہے. جسٹ نہیں، ایئر کرافٹ کیریئر جو ہے وہ اصل میں تو ایک لے کر آتا ہے ایئر پار. ہوائی جہاز کا آپ ایک طرح سے سمجھ لیے کہ یہ ایک ایئر بیس ہوتا ہے جو کہ فلوٹ کر رہا ہوتا ہے. اس ایئر بیس سے جو پاور آپ نے جنریٹ کرنی ہے وہ ایئر کرافٹ کیریئر سے جنریٹ ہوتی ہے، اور وہ ہر اس طرح کے تھریٹ کو نیوٹرلائز کرنے کے لیے ہوتی ہے جو کہ سمندر میں موجود ہے اور جو کسی بھی طرح سے زمین کے اوپر ہونے والے واقعات کو افیکٹ کر سکتا ہے. تو ایئر کرافٹ کیریئر کا رول اسی طرح کا ہے. کیا فیوچر میں یا اگر ہے تو اس کا رول ایسے بھی بڑھایا جا سکتا ہے کہ ہم دیکھتے تھے کہ امریکنز خاص طور پہ نان اسٹیٹ ایکٹرز کو سمندر سے ٹارگٹ کیا کرتے تھے؟ آپ نے ایئر کرافٹ کیریئر کا ذکر کیا، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ممالک جو ہیں کامن تھریٹ کی بات ہو رہی ہے، سو ایسے تھریٹس جو سمندر سے خشکی پر چلے جائیں، ان ایکسرسائزز کے ذریعے وہ ایریا بھی ڈسکس کیا جا سکتا ہے کہ ان کو کیسے نیوٹرلائز کریں؟ جی، ان ایریاز کو جو ہے وہ ایک اگین ڈسکس ضرور کیا جاتا ہے، لیکن زیادہ جو فوکس ہے وہ سمندر کے ہونے والے ایونٹس کے اوپر ہوتا ہے. ایئر کرافٹ کیریئر کا یہ ضرور ہے کہ اس کا ایک بہت بڑا حصہ جو ہے وہ بہت بڑی فورس کی اس کی جو یوٹیلائزیشن ہے وہ تو زمین کے لیے ہے، لیکن اس کے اوپر سارے ایلیمنٹس وہ بھی ہیں جو کہ نیول وارفیئر کو ڈیل کرتے ہیں، نیول تھریٹس کو نیوٹرلائز کرتے ہیں. تو وہ حصہ ہے، اور پلس یہ کہ ہم لوگ بھی اپنی جو ایئر فورس ہے اس کو لے کر آتے ہیں سمندر میں، اور ہم ان سے ایک سپورٹ کے محتاج ہیں بہت زیادہ. جب بھی کوئی آپریشن ہو رہا ہو تو اس کے اندر جو ایئر سپورٹ ہے وہ ہمیں ایئر فورس سے ملتی ہے. ٹھیک، بالکل ٹھیک. فائنلی جی ڈاکٹر صاحبہ کیسے کنکلوڈ کریں گی؟ یہ ساری ایکسرسائز ہوئی، اس میں لوگ آئے، مختلف ممالک آئے، پاکستان کا امیج، آپس کے تعلقات، صلاحیتوں کو بڑھانے کی بات کیسے کنکلوڈ کریں گی؟ اگر تو میں اس پہ ایک بات کہوں تو وہ مختصر سی بات یہ ہوگی کہ بہت مثبت کام ہے جس میں آپ بہت سے ملکوں کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ آئیے اکٹھے بیٹھیں، مل کے بات کریں، مل کے چلیں، آپ ہم سے فائدہ اٹھائیں، ہم آپ سے فائدہ اٹھائیں، کیونکہ بہرحال بغیر امن و سلامتی کے، بغیر عافیت کے کچھ بھی نہیں ہو سکتا. آپ اکنامک ایکٹیویٹی کی بات کیجئے یا کسی بھی ایونیو کی بات کیجئے، ہر جگہ آپ کے لیے ضرورت ہے کہ وہاں پہ سسٹینیبل پیس ہو. تو سسٹینیبلٹی کے لیے، پیس کے لیے، سسٹینیبل اکانومی کے لیے ضروری تھا کہ ایسا کچھ ہو، اور الحمدللہ بہت کامیابی سے یہ ایونٹ اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہے. اور ہمیں یقین ہے کہ انشاءاللہ اگلی دفعہ ہم اس سے بہتر طریقے سے اس کا انعقاد کریں گے اور اس سے بہتر فائدے ہوں گے. یور کنکلوڈنگ ریمارکس سر. میں بھی یہ کہوں گا کہ یہ ہماری 2007 سے یہی کوشش رہی ہے کہ ہم لوگ اپنے نہ صرف اپنے ملک کے لیے ایک ایسا امیج کریٹ کریں پوری دنیا میں جو کہ پازیٹیو ہے، بلکہ باقی سب بحری افواج کو یہ کہا جائے کہ وہ ہمارے ساتھ آ کے یہاں پہ اکٹھے وہ پالیسی، وہ ڈاکٹرین اور وہ حکمت عملی بنائیں جو کہ ان سمندر میں ایک پیس اور لا اینڈ آرڈر کریٹ کر سکے. مجھے یقین ہے، چونکہ میں اس میں بہت زیادہ انوالو رہا ہوں اپنے کیریئر کے دوران میں، کہ پاکستان نیوی کو اس میں بہت کامیابی ملی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے انشاءاللہ آگے بھی بہت ہمیں کامیابی ملے گی، نہ صرف پاکستان نیوی کے لیے بلکہ ہمارے ملک کے لیے اور ہماری قوم کے لیے. یہ ایکسرسائز ایک بہت اچھا پیغام لے کر آئے گی. تو مختصراً یہ کہہ سکتے ہیں کہ پرامن سمندر سب کے مفاد میں ہے. سب کے مفاد میں. بہت بہت شکریہ ریئر ایڈمرل معظم الیاس صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ڈاکٹر زیبا ملیہ زیبا صاحبہ، تھینک یو سو مچ. آپ کا بھی. ناظرین، گفتگو آپ نے سنی پاکستان بحریہ کے زیر تمام امن
کے عنوان سے مشقیں جاری ہیں، اختتام پذیر ہونے کے قریب ہیں، اور جو ہم نے ابھی تک گفتگو کی اس میں یہ پاکستان کی ایک بہت بڑی سفارتی کامیابی بھی ہے کہ پاکستان نے کس طریقے سے مختلف ممالک کو اس ایک پلیٹ فارم پر جمع کیا، اور جو مشترکہ خطرات ہیں جو درپیش ہیں سمندر میں ان تمام ممالک کے لیے، ان کو کس طریقے سے حل کیا جا سکتا ہے، اور ان کو حل کرنے کے لیے اپنی صلاحیتوں کو خاص طور پر کیسے بڑھایا جا سکتا ہے، اور کون سے ایریاز ہیں کہ جس میں پاکستان ان تمام ممالک سے جو ہے وہ کولیبریٹ کر سکتا ہے، اور خاص طور پہ کیونکہ اس کا نام رکھا گیا ہے امن، اور یہ صرف اور صرف امن کے لیے، اور جیسے میں نے اپنے مہمانوں کی اجازت سے جو جملہ کہا کہ پرامن سمندر تمام ممالک کے پوری دنیا کے مفاد میں ہے، اس کو ہو سکتا ہے کہ ہمارے کچھ دشمن ممالک غلط رنگ دینے کی کوشش کریں، لیکن پاکستان کا ہمیشہ سے یہی موقف رہا ہے کہ پاکستان ایک امن پسند ملک ہے، اور اس میں حقیقت بھی ہے، اور اس قسم کی ایکسرسائز سے ایونٹ سے پاکستان کی کوشش یہی ہوگی کہ اس امن کو پاکستان سے باہر پھیلایا جائے، سمندر میں پھیلایا جائے، پاکستان دیگر ممالک دنیا کے جو ہیں اس میں شمولیت اختیار کریں، اور آئندہ پاک بحریہ یقیناً مبارکباد کی مستحق ہے اس ایونٹ کرانے میں، اور امید کرتے ہیں کہ آئندہ آنے والے سالوں میں جو اس قسم کے ایونٹ ہوں گے وہ مزید بہتر ہوں گے، زیادہ ممالک اس میں شرکت کریں گے، اور اپنی صلاحیتوں کو بڑھانے کا موقع بھی ہمیں زیادہ ملے گا۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔